بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتائیں کہ کون سا گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ نہیں کر سکتا؟ جواب: خودکشی۔ انسانوں کے علاوہ اور کس مخلوق سے قبر میں سوال جواب ہوں گے؟ جواب: جنات سے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے قریب کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ جواب: دریائے فرات سے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ جواب: اس کی ماں کا۔ وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام پایا جاتا ہے؟ جواب: غیر اللہ کی قسم کھانا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب: روزے دار کو۔ بتائیں کہ کس چیز کی وجہ سے لڑکیاں جوانی میں ہی آدھی بوڑھی ہو جاتی ہیں؟ جواب: زیادہ غم کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ دنیا کی چیزوں میں سے انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب: نیک بیوی۔ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی بیوی کو کتنے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: 1000 شہیدوں کا۔ قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جواب: شرک کرنا۔ کون سا عمل کرنے والے انسان کو 70 شیطان مل کر روکتے ہیں؟ جواب: صدقہ دینے والے انسان کو۔ بتائیں کہ اسلام میں سالگرہ منانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: جائز نہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑنے بغیر کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا؟ جواب: شرک کرنا۔ گھر میں کس چیز کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہو سکتا ہے؟ جواب: چونٹیوں کا زیادہ ہونا۔ وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب کوئی بھی انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ جواب: موت کے وقت۔ دنیا میں وہ کون سا انسان ہے جو شیطان کا ساتھی ہے؟ جواب: یوم آخرت کا منکر۔ مسلمانوں کا زندگی میں کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے؟ جواب: زندگی میں 1 مرتبہ۔ قیامت کے قریب کھانے کی کون سی چیز سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی؟ جواب: شہد کو۔ کون سی عورتوں کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: مومن کے دل کو خوش کرنے والی عورتیں۔ کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی تھی؟ جواب: حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت پر۔ زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الرحمن کو۔ یہ کس کا قول ہے کہ جس کو قوم نے باہمی مشاورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پاروں کی تقسیم میں کیا مصلحت تھی؟ جواب: 1 پارہ روزانہ پڑھنے سے 1 ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو کو کس کی مشابہت دی جاتی ہے؟ جواب: خدا کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کس آدمی کو 2 جنتیں ملیں گی؟ جواب: فرمان الہی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات خاص طور پر کس انسان پر اترتے ہیں؟ جواب: وہ ہر جھوٹے اور گناہ گار انسان پر اترتے ہیں۔ وہ کون سی نماز ہے جو اسلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جواب: جس نماز میں سجدہ سہو واجب ہو۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا کھانا تناول فرماتے تھے اور یہ کھانا کہاں سے آتا تھا؟ جواب: قیام غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے۔ کھانا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر آتی اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھر تشریف لے جاتے اور 2-3 روز کا کھانا ساتھ لاتے۔ سبزیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی سبزی سب سے زیادہ پسند تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزی میں سب سے زیادہ کدو پسند تھے۔ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اجر رکھا ہے؟ جواب: اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وعدہ پورا کرنے کا حکم کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ میں۔ مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے؟ جس دن حاجی کی وہاں موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا۔ جواب: یوم عرفہ۔ گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی۔ جواب: سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔ قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب: 3 مرتبہ۔ وہ کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: حج کے دنوں میں عرفہ کے دن مزدلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھنا گناہ ہے۔
حاجی مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں اور اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز بھی اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ انسان کا نیک سلوک اور صلح رحمی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نیک اور صلح رحمی کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ سر سے وار کر صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: شیطان خوش ہوتا ہے۔ سر کے اوپر سے وار کر صدقہ کرنے کا طریقہ اہل یہود میں سے آیا ہے۔ یہودی مرغیوں یا پھر کسی بھی چیز کو سر کے اوپر سے وار کر صدقہ نکالتے ہیں۔ صدقہ نیت سے ہوتا ہے، نہ کہ سر کے اوپر سے وار کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، لہٰذا جو کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اور شیطان کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ تہجد کے وقت رب کریم کی 3 صدائیں کیا ہیں؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ نمبر 2، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں۔ نمبر 3، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے کا کیوں کہا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ کون سی چیز نہ پڑھنے سے انسان جنت کا راستہ بھول جاتا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا قیامت کے دن پریشانیاں دور فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ نماز کے دوران چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یا رحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں، باصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے صاحبزادے تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے۔ نمبر 1، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ، ان کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں حضرت قاسم کی کنیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا تھا۔